کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کا میزبان رئیس احمد سعیدی نیٹ ورک چینل میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، آج ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں اور اپنے دوست و احباب کو صدقہ جاریہ کی نیت سے بھی شیئر کریں۔ پہلے پارے کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ اس سورہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے مطابق سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام امراض کی، تمام بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ سورہ فاتحہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، اور بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت سے پہلے استعاذہ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا جمہور علماء کے نزدیک مستحب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے سورہ نحل میں اس کا حکم دیا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو جب آپ قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ اس کا معنی ہے ہر اچھے کام میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنا، ہر مردود اور سرکش کے خلل اندازی سے اللہ کے پناہ میں آنا۔ اور حدیث پاک میں ہے، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ آقا صلی اللہ تعالی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جس وقت آپ نماز میں داخل ہوتے تو آپ نے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھا۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں مردود شیطان سے، اس کے چھونے سے، اس کے پھونکنے سے اور اس کے تھتکار سے۔ اور اللہ تعالیٰ سے پناہ کے فائدے کیا ہیں؟ جب ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ سے بندہ پناہ طلب کرتا ہے قرآن پڑھنے اور تدبر قرآن کے معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ بندے کو شیطان کے وساوس سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ قرآن کی تلاوت عظیم عبادت ہے، اور یہ عظیم عبادت اللہ تعالیٰ کی توجہ اور عنایت کے بغیر ناممکن ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی طاقت، قدرت اور بندہ کی عاجزی اور کمزوری کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اور قرآن کی تلاوت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور شیاطین فرشتے کی ضد ہے، اس لیے پناہ مانگتے ہیں کہ فرشتے حاضر ہو جائیں اور شیاطین دور بھاگے۔ اور قرأت سے پہلے پڑھی جاتی ہے تاکہ سامع کو تنبیہ ہو جائے کہ اب قرآن کی تلاوت ہوگی، اور شیطان انسان کو نیکی کے راستہ سے بھٹکانے کے لیے گھات لگا کے بیٹھتا ہے۔ تو جب استعاذہ پڑھا جاتا ہے تو شیطان نیکی سے نہیں بہکا پاتا ہے۔ اور بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، یہ جمہور علماء کے نزدیک ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ اور حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت اہم حدیث ہے۔ ابن مردویہ میں منقول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو کسی اور نبی پر سوائے سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری، وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ایک اور حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروغاؤں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، یعنی بسم اللہ کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف پر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان بھی کیا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو صحابی رسول سوار تھے، ان کا بیان ہے کہ آپ کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا، شیطان کا ستیاناس ہو، ہلاک ہو جائے شیطان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے، تکبر میں مبتلا ہوتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں، بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ تو بسم اللہ کی بڑی فضیلت ہے دوستو، اور ادب کے طور پر ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی، جیسا کہ پہلی وحی کے نزول کے وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اقرأ بسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام سے، اور بطور تبرک بھی کسی بھی کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے استعانت کی نیت سے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت ہے۔ بسم اللہ سے متعلق چند شرعی مسائل بھی آپ سماعت کریں۔ علماء کرام نے بسم اللہ سے متعلق بہت سے شرعی مسائل بیان کیے ہیں، ان میں سے کچھ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے، یہ پوری آیت ہے، اور جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے وہ اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے، جسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا تاکہ دو سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ اسی لیے سورت کے اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے۔ آیات کی طرح ملا کر نہیں لکھتے، اور امام جہری نمازوں میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے اس میں بسم اللہ نہ تھی، لیکن اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم تھا۔ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور ورنہ تو مستحب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، اور چراغ گل کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، اور برتن ڈھانپتے وقت بسم اللہ پڑھو۔ جو شخص سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ پڑھے گا تو چوری اور شیطانی اثرات سے محفوظ رہے گا۔
786 مرتبہ پانی پر دم کر کے سورج طلوع ہونے کے وقت پینے سے ذہن کھل جائے گا اور حافظہ قوی ہوگا۔ کھیتی کی حفاظت کے لیے 101 مرتبہ بسم اللہ کاغذ پر لکھ کر کھیت کے کسی کونے میں دفن کرنے سے کھیتی تمام آفات سے محفوظ رہے گی اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں وہ عورت 61 مرتبہ کاغذ میں بسم اللہ لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھے تو اس کے بچے محفوظ ہوں گے۔ 35 مرتبہ بسم اللہ لکھ کر گھر کے دروازے پر لٹکا دیا اس کو تو اس کے گھر میں بھوت شیطان جنات داخل نہیں ہوں گے۔ اگر ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ کو بسم اللہ سمیت 21 مرتبہ پابندی سے پڑھی جائے تو کبھی مالی پریشانی میں مبتلا نہ ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل کہا گیا ہے۔ سورہ یاسین کا دل سورہ فاتحہ کو کہا گیا ہے اور سورہ فاتحہ کا دل بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح پورے قرآن مجید کی جان یہ آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم کی کل 114 صورتیں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر صورت کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے۔ سورہ توبہ کے علاوہ ہر صورت قرآنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مزین ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعداد 114 پوری ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کا اندازہ صوفیاء دین کے اقوال سے بھی لگایا جا سکتا ہے جو ان سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں جو سب کلام پاک میں تھا وہ سورہ فاتحہ میں آ گیا، جو سورہ فاتحہ میں تھا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گیا، جو سب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تھا وہ بسم اللہ کی با میں آ گیا۔ حضرت خالد بن ولید کا ایک واقعہ ہے کہ مجوسیوں سے ان کا سامنا ہوا۔ مجوسیوں نے کہا کہ تم بہت سارے جنگوں میں شرکت کیے لیکن کیا معاملہ ہے کہ تمہیں فتح یابی نصیب ہوتی ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ مجوسیوں نے کہا کہ ہمیں کچھ ایسا کر کے دکھاؤ کہ اسلام پر ہمیں یقین ہو جائے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ زہر لے کر کے آؤ۔ زہر لایا گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے بسم اللہ پڑھ کر کے اس کو پی لیا۔ جب پیا تو بہت خطرناک زہر تھا لیکن اس زہر کا اثر نہیں ہوا ان پر بسم اللہ شریف کی وجہ سے۔ تو مجوسیوں نے جب یہ دیکھا معاملہ تو حیرت میں مبتلا ہو گیا اور غالباً وہ لوگ ایمان بھی لائے۔ جہنم کے 19 طبقات ہیں اور بسم اللہ کے 19 حروف ہیں۔ جس نے صدق دل سے بسم اللہ پڑھ لیا اس نے جہنم کے طبقات سے نجات پا گیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا جس استاد اور طالب علم نے بسم اللہ پڑھا اللہ تعالیٰ استاد اور طالب علم اور ان کے والدین کو بخش دے گا۔ اب آپ کو ایک واقعہ سناؤں اور اپنی گفتگو ختم کروں۔ ایک چور ڈاکو تھا، اپنی پوری زندگی اس نے بددیانتی میں گزارا، چوری اور چماری میں گزارا، لیکن مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو اس نے وصیت کی تھی کہ میرے بچے کو مدرسے میں ڈال دینا۔ جب وہ بندہ مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے اور قبر میں اس پر عذاب ہوتا ہے اور اس کی بیوی جو حاملہ تھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس بچے کو لے جا کر کے ایک مولانا کے پاس مکتب میں ڈال دیتا ہے اور ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس بچے کو پڑھاؤ اور اس کو دین اسلام سکھاؤ۔ بچہ جب بسم اللہ شریف پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو قبر میں اس کے باپ کو جو عذاب ہو رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے
کہ جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر کے پکارے، میرا نام لے، میں اس کے باپ کو کیسے عذاب دے سکتا ہوں؟ لہٰذا اس کے باپ کے جتنے بھی گناہ تھے، جتنے بھی اس نے گناہ کیے تھے، سارے گناہوں کو بخش دیا، میں نے سارے گناہوں کو بخش دیا اور اس کو جنت میں ڈال دیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، اس شخص کے پڑوس میں سے کسی نے تو دیکھا کہ وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تم تو پوری زندگی گناہوں میں گزارے ہو، پھر جنت میں کیوں ٹہل رہے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ دیکھو، میری پوری زندگی جہنم میں، میری پوری زندگی گناہوں میں گزرا ہے، لیکن میری وائف، میری بیوی حاملہ تھی تو میں نے اس کو وصیت کی تھی کہ اس بچے کو مدرسے میں ڈال دینا۔ میں نے اپنی زندگی میں